الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان. صدق اللہ العظیم. انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، انداز بیاں اگرچہ بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. معزز مہمانان اعظام، حضرات اساتذہ کرام اور حاضرین مجلس، آج کے اس بابرکت اور پررونق محفل میں آپ حضرات کے سامنے معاشرے کے عنوان پر لب کشائی کی جرأت کر رہا ہوں. برادران اسلام، آج ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، اسلامی معاشرت پر چہار جانب سے مخالفت و معاندت کی آندھیاں چل رہی ہے. مغربی تہذیب کی سیاہ گھٹاؤں کے ذریعے اسلامی معاشرے کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. یہود و نصارہ اور مجوس کی جانب سے اسلام کو بدنام کرنے، شمع اسلام کو بجھانے اور مسلمانوں کے ملی تشخص کے مٹانے کی سازش ہو رہی ہے. اور یہ صرف مغربی تہذیب کا اثر اور اہل یورپ کی ناپاک سازش کا نتیجہ ہے کہ آج ہر طرف یہ صدا بلند کی جا رہی ہے کہ مسلمان حیران اور پریشان نظر آ رہا ہے، بدحالی اور زبوحالی کا شکار ہے. مسلمانوں پر ظلم و استبداد کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. حالانکہ تاریخ بتاتی ہے ماضی میں مسلمانوں ہی نے دنیا کے اکثر حصوں پر حکمرانی کی تھی، بڑے سے بڑے مغرور اور متکبر کو مٹا دیا تھا. یہی وہ مسلمان ہے جنہوں نے عدل و انصاف کا ایک لاجواب اور بے مثال عمل پیش کر کے دکھایا تھا، جنہوں نے صداقت اور سچائی کو عملی جامہ پہنایا تھا. جہاں ہم تہذیب و تمدن کے پیکر تھے، آج ہم خود دوسروں کی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہماری عزت و حرمت ہم سے دور ہو گئی، دوسری قوموں نے اس کو اپنا لیا. اسلام کے پروانوں، ہمارے معاشرے میں چوری، ڈکیتی، ظلم و زیادتی، غیبت، چغلی کا رواج عام ہو گیا ہے. نئی نئی برائیاں وجود میں آ رہی ہے. بھائی بہن میں لڑائی، باپ بیٹوں میں تفرقہ اور دشمنی ایک معمولی چیز جانی جاتی ہے. بھائی بہن کے حصوں کو دبا رہا ہے، ایک دوسرے کے حقوق صحیح طور پر ادا نہیں کیے جاتے. اخبارات میں آئے دن خبریں شائع ہوتی ہے، مسلمان نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا، باپ کو مار دیا. مسلمان چوری کرنے کی وجہ سے قید خانے میں گرفتار ہے اور جیل کی تکالیف کو برداشت کر رہا ہے. افسوس، آج مسلمان علاقائی اور خاندانی مناسبت سے بکھرے ہوئے. اگر تمام مسلمان مل کر ایک مرکز پر جمع ہو جائے، مسلمانوں کے اندر وہی عظمت و شوکت واپس آ جائے جو آج سے 1400 سال پہلے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی تھی. مسلمانوں کی شان ایک ہونی چاہیے. اسلام ہی ایک مذہب ہے جس میں امیر غریب چھوٹے بڑے کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. دونوں کے لیے احکام ایک، کتاب بھی ایک، تہذیب و تمدن بھی ایک، عبادت گاہ و مسجد بھی ایک. غرض یہ کہ تمام مسلمان ایک مرکز کے رہنے والے اور ایک پلیٹ فارم کے رہنے والے. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک. حرم پاک اللہ اور قرآن بھی سب کا ایک. دوستو،
آج ہمیں اپنے اندر تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، بغض و اناد کو مٹانے کی ضرورت ہے، اس گندے خیالات اور گندی تہذیب کو بدلنے کی ضرورت ہے، وہ بھی اس طرح کہ ہمارے ساتھ حالات بدل جائے، ہمارے فکر و جذبات میں تبدیلی آ جائے، ہمارے اندر ایمانی جوش و ولولہ ابھرنے لگے، ایک نئی دنیا اور ایک نیا ماحول پیدا ہو جائے۔ آدمی وہ نہیں حالات بدل دے جن کو، آدمی وہ نہیں حالات بدل دے جن کو، آدمی وہ ہے جو حالات کو بدل دیتے ہیں۔ محترم حضرات، عرب کے جس ماحول میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے وہ معاشرہ اختلافات سے لبریز تھا۔ عرب میں دشمن و عناد کی آگ بھڑک رہی تھی، انسانیت کا نام و نشا مٹ چکا تھا، درندوں سے بدتر عرب کی حالت تھی، مگر ذات رسالت نے قرآنی دستور اور اپنے اخلاق و تعلیم کی بنیاد پر ایک ایسے معاشرے کی تشکیل فرمائی جس کے اندر انسان کی بھلائی، اعمال و اخلاق کی ستھرائی، مسلمانوں کے مال و دولت کی حفاظت پیدا کرنے کی بے حد کوششیں فرمائی۔ اگر ہم تاریخ حیثیت سے عزت و حرمت، امانت و دیانت، عدل و انصاف اور انسان کی بھلائی کا جائزہ لیں تو ہمیں اچھی طرح یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس دنیا میں کہیں بھی اخلاق کا نمونہ، غریبوں کی حمیت و مدد، دل لگی اور دل جوئی، ماں و بہنوں کی عزت آبرو کو برقرار رکھنے کا سرا ملتا ہے تو اسی ذات اقدس کے اخلاق کا ثمرہ ہے جن کو خدا تعالیٰ نے نبوت کی سرداری سے سرفراز فرمایا تھا۔ ان کی ہی بدولت اسلامی معاشرے کی تشکیل ہوئی، لیکن آج نفس پرست انسانوں اور مال و دولت کے لالچوؤں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت سی پریشانی سے ٹکرانا، نئے نئے شر و فساد کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ ایک کافر تو درکنار، خود ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو اس کی عزت اور عصمت کے مقام سے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ ملک کے گوشے گوشے میں ناانصافی ہو رہی ہے، ہر شخص کے قلب میں خود غرضی، خود پسندی، نفرت و عداوت کی لہریں دوڑ رہی ہیں۔ محترم حضرات، آج ہر مسلمان مغربی تہذیب کو اپنانے کی کوشش کر رہا ہے۔ حسرت اور افسوس کی بات ہے، گھر کی مستورات بھی اس گندی تہذیب میں رنگی ہوئی ہے، حالانکہ قرآن نے انہیں گھر میں رہنے کا حکم دیا ہے۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، قرآن نے عورتوں کی تخلیق کا مقصد دنیا داری سے ہٹ کر بیان کیا ہے۔ عورتوں کی تخلیق کا مقصد مردوں کے علاوہ ہے۔ عورتوں کو خدا تعالیٰ نے دفاتر و کارخانے میں جانے، اسکول و کالج کی ڈیوٹی انجام دینے کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ عورتوں کی تخلیق کا مقصد گھر کی زینت ہے، کیونکہ وہ پوشیدہ رہنے والی چیز ہے۔ لیکن آج انہیں نہ تو پردے کا خیال ہے اور نہ اپنی محترم عزت کا۔ دور حاضر کے بے شرم افراد نے ان کی تخلیق کا مقصد ہی کچھ اور بنا لیا ہے۔ جب شریعت کی روح سے وہ اذان نہیں دے سکتی، زور سے تلاوت قرآن نہیں کر سکتی، اپنی آواز کو بلند نہیں کر سکتی، تو اس کے لیے کس طرح جائز ہوگا کہ وہ خارجی امور کو انجام دے؟ برادران اسلام، بالآخر ایک خرابی معاشرے میں کیوں بڑھ پکڑ رہی ہے؟ اس کی وجہ صرف ہے کہ عصبیت ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑ رہی ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں زوال کی تاریکی سے نکال کر عروج کی بلندی پر پہنچانا چاہتا ہے۔ اسلام حق کو غالب کرنا، بغض و عناد کو مٹانا چاہتا ہے۔ اسلام نفرت و عداوت کے دلدل سے نکال کر اتحاد و اتفاق، اخوت و بھائی چارگی، الفت و انسیت کے چمن میں لے جانا چاہتا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کی پکار لگاتا ہے۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے مسلمانوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقہ مت کرو۔ پوری جماعت اسلام اللہ کے بتائے ہوئے طریقوں کو اپنائے۔ اسلام متفرق طور پر رہنا پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام اتحاد و محبت لے کر طلوع ہوا ہے۔ قرآن کریم مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق کا درس دے رہا ہے، اخوت پرستی کی دعوت دے رہا ہے۔ اسلام کہتا ہے تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہارے دلوں میں اسلام
اور متبعین اسلام کی محبت تمہارے جان و مال اور آل و اولاد سے زیادہ نہ ہو جائے۔ مسلمانوں کی عزت کے خاطر اپنے مال و دولت کو قربان نہ کر ڈالو۔ بادشاہ ہو یا فقیر، ہر ایک کی محبت برابر ہونی چاہیے۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم غریبوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ تولتے ہیں۔ مسلمان دوسرے کے حقوق کو دبا رہا ہے، بھائی بہن کے حصے کو پورے طور پر ادا کرنا نہیں چاہتا، حالانکہ یہ حقوق العباد میں سے ہے جو حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہے۔ حقوق اللہ تو معاف بھی ہو سکتے ہیں، چونکہ خدا تعالیٰ غفار رحمان رحیم ہے، اپنے بندوں کی عاجزی کو پسند کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ توبہ کرتا ہے تو خدا تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، مگر حقوق العباد کو معاف کرنے کا حق صرف اسی بندے کو ہے جس کا حق دبایا گیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اگر کسی نے کسی کو بلا وجہ مارا، کسی کی زمین پر ناحق قبضہ کر لیا، کسی کا حق دبا لیا، اس کو قیامت کے دن معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ وہ مظلوم بندہ اسے معاف نہ کر دے۔ حضرات گرامی، جس قدر حقوق العباد کا معاملہ سخت ہے، اتنی معاشرے میں غفلت برتی جاتی ہے۔ آج ہم نے چند چیزوں کا نام دین رکھ لیا ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ کے علاوہ باقی امور کو دین سے خارج کر دیا ہے، حالانکہ غیبت اور چغلی کا نہ ہونا حقوق معاشرے میں شامل ہے۔ لیکن افسوس، ہم نے ارشاد خداوندی اور فرمان رسول کو چھوڑ دیا۔ ہمیں تاریخ کو پڑھنے کی ضرورت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اخلاق اور عادات کے ذریعے ایسے معاشرے کی تشکیل فرمائی تھی جس میں خرافات و جرائم سے نفرت پیدا ہو۔ آپ کے صحابہ کے دلوں میں اپنی جان سے زیادہ دوسروں کی محبت تھی۔ مسلمانوں کی عزت کے خاطر ان فدائیان نبوت نے اپنے آپ کو قربان کر ڈالا تھا، اور یہ ان کی فطرت بن چکی تھی، انہوں نے جان کی بازیاں لگا دی تھی۔ لیکن آج ہماری حالت کچھ اور ہے۔ ہم نے غیروں کے طریقوں کو اپنا لیا ہے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں، عمل سے کوئی واسطہ نہیں۔ ہمارے اور دیگر لوگوں کے درمیان کوئی فرق نہیں۔ ہم ایسے خرافات اور بدعات میں مبتلا ہے جن کو دیکھ کر خدا تعالیٰ لعنت بھیجتا ہے۔ اسی کو شاعر کہتا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سب کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتے۔ دوستو، ضرورت ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور قرآن کریم کے پیش کردہ قوانین کو سامنے لانے کی۔ وما علینا الا البلاغ۔